حکیم مولانا سید مرتضیٰ رضوی بلیاوی سن 1332 ہجری بمطابق 1912 عیسوی میں سرزمین حسین آباد ضلع بلیا پر پیدا ہوئے۔ ضلع بلیا اتر پردیش اور بہار کے درمیان واقع ہے، جس کا شمار اتر پردیش میں ہوتا ہے۔ موصوف کے والد حکیم مولانا سید ممتاز حسین رضوی بلیاوی کا شمار اپنے وقت کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ حکیم مولانا سید مرتضیٰ کا تعلق علمی خانوادے سے ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، اس کے بعد عازم لکھنؤ ہوئے اور جامعہ سلطانیہ میں رہ کر جید اساتذہ سے کسب فیض کر کے صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ سلطانیہ سے فراغت کے بعد مدرسۃ الواعظین پہنچے اور مشہور و معروف اساتذہ سے کسب فیض کر کے وائز کی سند دریافت کی۔ مولانا مرتضیٰ رضوی نے علم طب کے ماہرین سے طب کی کتابیں پڑھیں اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی۔ سن 1944 عیسوی میں عازم احمد آباد گجرات ہوئے اور انجمن فیض پنجتنی جمال پور احمد آباد کی مسجد میں امام جماعت کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ سن 1965 عیسوی میں گجرات سے افریقہ کا رخ کیا اور وہاں کے مختلف ممالک تنزانیہ، کینیا، ٹانیکا اور دارالسلام وغیرہ میں سن 1970 عیسوی تک تبلیغی و تدریسی فرائض انجام دیے اور اسی سال احمد آباد گجرات واپس آ گئے اور پھر انجمن فیض پنجتنی جمال پور احمد آباد گجرات کی مسجد میں امام جماعت کے فریضے کو 36 سال تک بنحو احسن انجام دیتے رہے۔ موصوف عالم باعمل، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کے نواسے مولانا خورشید عباس رضوی بلیاوی بیان فرماتے ہیں، موصوف کے بہت سے واقعات ہیں جو ان کی پرہیزگاری پر دلالت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، مولانا مرتضیٰ رضوی زیارت کی غرض سے عراق تشریف لے گئے اور شب جمعہ مسجد سہلہ میں اعمال اور عبادات کو دیر رات تک انجام دیتے رہے۔ رات کافی گزر چکی تھی، مسجد سے باہر نکلے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد جب ہوٹل تک نہ پہنچ سکے تو محسوس کیا کہ راہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا وہیں کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک مرد عرب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مرتضیٰ رضوی، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا اور کہا، آج رات کا کھانا میرے ساتھ میرے گھر پر کھاؤ۔ آپ نے جواب دیا، میرا کھانا ہوٹل میں رکھا ہے، اگر آپ کے یہاں کھاؤں گا تو وہ اسراف ہو جائے گا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ مولانا موصوف نے دیکھا اپنے ہوٹل کے صحن میں وہ موجود ہیں اور پلک جھپکتے ہی وہ عرب نظروں سے غائب ہو گیا۔ آپ سوچنے لگے کہ میں امام وقت سے ملاقات کی غرض سے عمل انجام دے رہا تھا، یہ امام ہی تھے اور میری آنکھوں پر پردے پڑے تھے۔ آخر میں نام کے ساتھ پکارنے اور بات کے تمام ہونے سے پہلے ہی صحن منزل میں پہنچنے کے باوجود متوجہ کیوں نہ ہوا۔ موصوف کو اللہ نے 6 نعمتوں اور 5 رحمتوں سے نوازا۔ فرزندان نرینہ کے نام کچھ اس طرح ہیں: سید محمد ارتضیٰ، سید محمد اجتبیٰ، سید محمد مجتبیٰ، سید محمد ضیاء اور 2 بیٹے سید علم الہدیٰ اور سید نور الہدیٰ آپ کی حیات ہی میں عالم شباب میں انتقال فرما گئے تھے۔ آپ نے سارے بچوں کو علم و ادب سے آراستہ کیا اور ساری اولاد احمد آباد گجرات میں قیام پذیر ہو گئی۔ آخر کار یہ مبلغ و متکلم دوراں 16 ذی الحجہ سن 1400 ہجری بمطابق 1980 عیسوی میں محلہ جمال پور احمد آباد گجرات میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ مومنین کی کثیر تعداد آپ کے دولت کدے پر تعزیت و تسلیت کے لیے جمع ہونے لگی۔ غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی اور احمد آباد کے محلہ سارنگ پور میں موجود باقر شاہ نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔